میرے محترم دوستو، یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کے کچھ تقاضے ہیں۔ اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے بطور نظام کے اس کو پسند کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتا ہے، اسلام انسانوں کے جان، ان کے مال اور عزت و آبرو اور اس سے متعلق تمام حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ اسلام ایک بہتر معیشت کی نوید سناتا ہے، اسلام خوشحالی اور سلامتی کا پیغام ہے، لیکن ہمیں بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے اور 77 سال سے جو قوتیں پاکستان پر مسلط ہیں ان کو بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جس وطن عزیز کی بنیاد ہم نے لا الہ الا اللہ سے رکھی تھی، کیا ہم نے لا الہ الا اللہ سے وفا کی ہے؟ وفات دور کی بات، سوچو ذرا، کیا ان حکمرانوں نے لا الہ الا اللہ سے دغا نہیں کی ہے؟ ہم نے اپنے طرز حکمرانی سے اور اپنے فتنہ انگیز ذہنیت سے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، ہم خدا کے رحمت کے مستحق نہیں ہو پا رہے۔ کچھ سوچنا پڑے گا۔ میں جرنیلوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وردی پہن کر اور سونے کے بلے لگا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو خوبصورت وطن بنا سکیں گے، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی اس متکبر بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے اس مفاد پرست طبقے اور ان سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے بس میں پاکستان کی خوشحالی نہیں ہے، اب تم راستے سے ہٹ جاؤ، ہم انشاءاللہ پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے ایک خوشحال اور مستحکم سرزمین بنا کر دینا چاہتے ہیں۔ اپنی ناکامی کو تسلیم کرو، اداروں کی قوت کو تم غلط استعمال کر رہے ہو اور تمہاری غلط روش اور غلط حکمرانی کے نتیجے میں آج پاکستان میں قدم قدم پر اضطراب ہے، خون بہہ رہا ہے، حقوق سلب ہو رہے ہیں، قوموں کے وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور جمعیت علماء اسلام ہے جو پاکستان کے ہر صوبے کے عوام کو ان کے حقوق کا علم بلند رکھے ہوئے۔ ہم صوبائی حقوق کے علم بردار ہیں اور ہمارا نعرہ یہی ہے کہ اگر صوبہ سندھ ہے تو سندھ کے وسائل پر صرف سندھ کے عوام اور ان کے بچوں کا حق ہے، اور کسی کے باپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ سندھ کے وسائل پر جبراً قبضہ کر سکے، اور اگر سندھ کے وسائل پر قبضہ کیا جائے گا تو تحریک بھی اٹھے گی اور انشاءاللہ فضل الرحمان آگے ہوگا، سندھی عوام ساتھ ہوں گے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد
جمعیت مولانا فضل الرحمان سندھ کے پائندے، سندھ کے پائندے۔ بلوچستان کے حقوق اس پر بلوچستان کے عوام کا حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے۔ خیبر پختونخوا کے وسائل پر انہی کا حق ہے اور ان کے حق کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پنجاب کے حقوق پر پنجاب کے قوم اور پنجاب کے بچوں کا حق ہے۔ ہم نہ اپنا حق کسی کو دینا چاہتے ہیں اور نہ کسی کا حق چھیننا چاہتے ہیں، لیکن حقوق کی جنگ، اس کی تعلیم مجھے دین اسلام عطا کرتا ہے۔ اور پھر علماء کرام بیٹھے ہیں، اس روایت کو بھی سامنے رکھیں کہ من قتل دون حقہ فہو شہید، کہ جو اپنے حق کے لیے مارا جائے گا اسے بھی شہید کہا جائے گا۔ اس راستے میں قربانی دی جا سکتی ہے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کو انارکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ لوگ آئین کا بھی احترام کرتے ہیں، قانون کا بھی احترام کرتے ہیں، اور آئین و قانون کا احترام اور اس کی پیروی یہ تمام دنیا کی انسانی اقوام کا متفقہ موقف ہے، کوئی اس سے روگردانی نہیں کر رہا۔ لیکن اگر میرے ملک میں قانون نہیں ہے اور قانون ہے تو اس پر عمل درآمد حکمرانوں کی طرف سے نہیں۔ اگر میرے ملک میں آئین ہے اور اس کو ہمارے ملک کے آمر اور ناجائز حکمران کھلواڑ بناتے ہیں تو پھر قوم بھی جانتی ہے کہ اگر میرے آئین کا مذاق تم اڑاؤ گے، اگر میرے قانون کو ہاتھ پہ تم لوگے تو پھر میں بھی پابند نہیں ہوں، میں بھی اپنے حقوق کی جنگ پوری قوت کے ساتھ لڑوں گا۔ ہم اس ملک میں غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ آزادی کی بات تو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے، لیکن جب میں آزادی کی بات کرتا ہوں تو میری 300 سالہ تاریخ، میری پشت پر 300 سالہ تاریخ، وہ میرے اس دعوے کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ آزادی کا سبق سیکھنا ہے تو آؤ ہم سے سیکھو۔ میرے محترم دوستو، یہ اسمبلیاں بنائی جاتی ہیں، یہ عوام کی منتخب اسمبلیاں نہیں ہوتی، اور ہر اسمبلی کے حوالے سے ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ایسی اسمبلی بنانی ہے کہ جس سے ہم یہ قانون سازی کرائیں گے، یہ ترمیم کرائیں گے، یہ تبدیلیاں کرائیں گے۔ چنانچہ آج کی اس پارلیمنٹ سے حکمرانوں نے اور ان کی پشت پر کھڑے طاقتور قوتوں نے اس آئین کا حلیہ بگاڑنے کا سوچا، اور میرے دوستو یہ آج سے نہیں ہے، اس آئین کا مذاق جنرل ضیاء الحق نے بھی اڑایا تھا، اور جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ بھی جمعیت کارکن نے کیا تھا۔ اس آئین کا مذاق جنرل مشرف نے بھی اڑایا تھا۔
اور پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے سے اس کی تلافی کی گئی. جو کچھ ہم نے حاصل کیا تھا اس ساری محنتوں پر پانی پھیرنے کے لیے ایوان میں 26ویں ترمیم لائی گئی. میں اس موضوع پر زیادہ تفصیلی بات نہیں کروں گا، لیکن تم نے جو ارادے قائم کیے تھے، تم نے جو دھاندلی کی، تم نے جس طرح اسمبلیاں وجود پذیر بنائیں، تم نے جس طرح کی اسمبلیاں منتخب کرائیں، دھاندلیاں کرا کے اپنی مرضی کی اکثریتیں بنائیں، تم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جو ظلم کیا کہ اگر ہمارے 16 سیٹیں تھیں تو وہ 8 سیٹوں پہ آ گئی قومی اسمبلی. یہ آپ کا روش تھی کہ یہ جمعیت والے یہ پھر رکاوٹ بنتے ہیں، یہ ہم سے اپنی مرضی کراتے ہیں، تو 16 سے بھی کم کرو ان کو. اب ہمارے پاس 8 سیٹیں تھیں، سینٹ میں 5 سیٹیں تھیں. اللہ نے ایسا پھنسایا اللہ نے ایسا پھنسایا ان کو کہ پھر راستہ نکلنے کا ان کے پاس موجود نہیں تھا. جب ترمیم کی بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے آج پاس کر دی. میں نے کہا پاس تو ہوتا ہے جب کوئی مسودہ تو ہوگا، پہلے مسودہ تو بناؤ، پھر ہم مسودہ دیکھیں گے کہ اس میں تم نے کیا گل کھلائے ہیں. تیسرے دن رات کے کہیں 2-2:30 بجے ہمیں مسودہ ملا ایک کالے لفافے میں. اور جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو وہ آئینی ترمیم نہیں تھی، وہ ایک کالا ناگ تھا جس سے قوم کو ڈسا جا رہا تھا. اور اس آئینی ترمیم کا آغاز آئین کے بنیادی انسانی حقوق سے تھا، جس میں بنیادی انسانی حقوق پامال کر دیے گئے تھے. اور برائے نام جمہوریت اور دراصل مارشل لا اس طرح کا ایک اس پہ ترمیم لائی گئی. عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا گیا تھا، اس کے اندر عدلیہ کو غلام بنا دیا گیا تھا. اور پھر جس طریقے سے انہوں نے اسمبلیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، ہم نے کہا کہ آپ کی گنتی ہمارے ووٹ کے بغیر پوری نہیں ہو رہی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ آئین کا حلیہ بگاڑ سکیں. میرے محترم دوستو، جو مسودہ 56 شقوں پر مشتمل تھا، 56 شقوں پہ، ہم نے ان کو پسپا کرتے 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 ان کا مسودہ ہم 22 شقوں پر لے آئے. ایک مہینہ لگا اس پہ. میری نیندیں ضرور حرام کی انہوں نے، لیکن میں نے بھی ان کی نیندیں حرام کی. وہ بھی آرام سے سو نہیں سکے. اور پھر ایک قابل قبول مسودہ بنا. پھر ہم نے اس میں اپنی شقیں اضافہ کی. جب 5 شقیں ہم نے اضافہ کی تو 22 سے 27 شقیں ہو گئی، جس میں ہم نے سود کے خاتمے کا شق اس پہ ڈالا، جس میں ہم نے وفاقی شرعی عدالت کو طاقتور اور با اختیار بنایا، اور
उसके फैसले को नाफिजुल अमल करार दिलवाया। हमने उसमें अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ कराया और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात उस पर असम्बली को बहस में लाने को दस्तूरी है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, 8 अरकान के साथ इतनी पेशरफ्त मैं समझता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम के और पाकिस्तान के अंदर दीनदार तबके के आरज़ू का मदावा हो सका। नारे तकबीर, जिंदा है जमीयत, ऐवान में जमीयत, मैदान में जमीयत। आप हजरात की कुव्वत थी, और सियासत में कुव्वत लाजिम होती है, कुव्वत के बगैर कुछ नहीं मिलता। फिर बाकी मौके अल्लाह देता है, मेहनत के मौके भी देता है और नतीजे के मौके भी वो खुद देता है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं जो कुछ आज देख रहा हूं, जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ गुज़श्ता रोज, मुझे किसी पार्टी के फैसले से कोई गरज नहीं। वो अपने फैसले के खुद जिम्मेदार हैं। सही फैसला करते हैं, गलत फैसला करते हैं। हाँ, अगर हमसे मशवरा लेंगे तो दियानत के साथ मशवरा देंगे। अल मुस्तशार मुअतमन। लेकिन जब पूरे एक सूबे से काफिले आ रहे हैं, उस वक्त तो आप उनके लिए रास्ते छोड़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, फिर एहसान जतलाते हैं कि हम गोली नहीं चलाना चाहते थे। फिर जब वो डी चौक पहुंच गए, फिर गोली क्यों चलाई? सियासी कारकुन थे, 2-4 रोज बैठे रहते थे, बैठे रहते। हम इस हवाले से भी हुक्मरानों के इस पुरतशद्दुद रवैये की मजम्मत करते हैं। हर पार्टी को जलसा करने, मुजाहरा करने का हक हासिल है। मुझे भी हासिल है, मेरे मुखालिफ को भी हासिल है। लेकिन जिस सूबे से आपको शिकायत है कि वहां से यलगार होता है, कोई कहे न कहे, मैं बड़े वाज़े अल्फाज में कहता हूं कि इस सूबे की हुकूमत भी तो तुमने बनवाई थी, वो धांधली भी तो आपने कराई थी। जब ना अहलों को आप हुक्मरानी देंगे तो फिर यही नताइज उसके सामने आएंगे। तुमने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ ज्यादती की, तुमने जमीयत उलमा का मैंडेट चुराया, और अब हालात भी काबू नहीं कर सकते। कोई हुकूमती रिट नहीं है। मुसल्लह गिरोह इलाकों पे काबिज होते जा रहे हैं। हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं। बलोचिस्तान की यही सूरत हाल है कि वहां पर अमन व अमान की सूरत हाल वो वहां के हुक्मरानों के बस की बात नहीं रही। हमारे अमन कायम करने वाले इदारे वो किस चीज की तनख्वाही ले रहे हैं? सियासी लोगों के कारकुन शहीद होते हैं, वो भी जनाजे उठाते हैं, वो भी कहते हैं हमारे कारकुन शहीद हो गए, उसूल के लिए शहीद हो गए, नजरिए के लिए शहीद हो गए।
آپ کی بھی دو چار شہداء آ جاتے ہیں، آپ بھی کندھوں پر اپنے شہداء اٹھائے پھرتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں ہمارے جوان شہید ہو گئے۔ بتاؤ عام لوگوں میں اور آپ کے فرائض میں کچھ فرق بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو ملک کو سنبھالنا ہے، یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اور اس ملک کو مستحکم کرنے کی جدوجہد کرتے ہوئے اس کے اندر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ تو پاکستان زندہ باد، پاکستان رہے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، ہم لے کے رہیں گے، ہے حق ہمارا پاکستان۔ میرے محترم دوستو، ختم نبوت کا مسئلہ آیا 50 سال کے بعد، ایک لمبے عرصے سے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان تسلیم کیا جائے، لیکن اللہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسا جھٹکا لگا کہ پھر مجھے نوٹس دیا گیا کہ تم بھی عدالت میں آ جاؤ۔ میں نے کہا میں 72 سالوں میں کبھی جج کے سامنے پیش نہیں ہوا، پہلی مرتبہ آپ مجھے جج کے سامنے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ لیکن چونکہ مسئلہ ختم نبوت کا تھا، میں اس کو سعادت سمجھتا ہوں۔ اگر 50 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے قومی اسمبلی کے اندر آئینی ترمیم کے ذریعے اس فتنے کو غیر مسلم قرار دیا تھا، تو آج ہم نے اس عدالت میں جا کر یہ کردار ادا کیا کہ ان کا کافر ہونا اور غیر مسلم ہونا برقرار رہے گا۔ انشاءاللہ اگلے 50 سال کیا صدی تک بھی ہم نے ختم نبوت کے لیے عدالت میں ان کی ایسی کمر توڑی ہے کہ وہ دوبارہ جلد سیدھی نہیں ہو سکے گی۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، جو قادیانیوں کا یار ہے۔ میرے محترم دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آئینی ترمیم پاس ہونے کے وقت ایک قانون بھی پاس کیا گیا۔ وہ قانون جو ہماری تحریک پر پیش کیا گیا تھا، الیکشن سے پہلے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اس میں پیپلز پارٹی بھی موجود تھی، ہم بھی موجود تھے، جناب آصف علی زرداری صاحب بھی موجود تھے، جناب بلاول بھٹو بھی موجود تھے۔ تمام کے اتفاق رائے کے ساتھ، تمام جماعتوں کے اتفاق رائے کے ساتھ دینی مدارس کے حوالے سے ایک بل پر اتفاق ہوا۔ مدارس کے رجسٹریشن، مدارس کے بینک اکاؤنٹس، اس پر اتفاق رائے ہوا اور وہ اسمبلی میں پہنچ گیا۔ اس کی اسمبلی میں ایک خواندگی بھی ہو گئی، لیکن بیچ میں کسی قوت نے اس کو روک دیا اور اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ہم نے کہا ہم مزید قانون سازی نہیں مانیں گے، یہی روک دو۔ مجھے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ چلو جس حد تک بھی ہو جائے، پاس ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں، اس طرح ادھورا کام ہم نہیں کریں گے۔ مدارس کی آزادی و حریت یہ ہمارا نصب العین ہے۔ مدارس نے کرۂ ارض پر الحاد کا راستہ روکا ہے، مدارس نے کرۂ ارض پر ارتداد کا راستہ روکا ہے۔
मदारिस ने कुर्रे अर्ज और बर सगीर में इस्लामी तहजीब और कौमी और इलाकाई तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ किया है। तुम मदारिस का खात्मा करके मगरिब का इस्लाम, अमेरिका का इस्लाम, यूरोप का इस्लाम, और उनको भी लोग मिले होते हैं हर ज़माने में, जिद्दत पसंदी के नाम पर नित नई तशरीहात करते रहते हैं और वो समझते हैं कि हम इस्लाम का हुलिया बिगाड़ दें और जो मगरिब को मंजूर इस्लाम है वही इस्लाम हम दुनिया में पेश करें। लेकिन मदारस हैं जो इस रास्ते में रुकावट हैं, और मैं ऐलान करता हूं कि मदारस आपको कभी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन हुआ ये कि जिस बिल पर इत्तेफाक हुआ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस इत्तेफाक राय में शरीक थी, और अभी जब दोबारा 26वीं तरमीम का मामला उठा तो हमने कहा कि इस बिल को भी पास करना है। सब्र करो यार, क्या चीख रहे हो तुम। हमने कहा कि इस बिल को भी पास करना है आपने, इस पर इत्तेफाक राय हुआ। मैंने कराची में बलाउल हाउस में पीपल्स पार्टी के साथ 5 घंटे मुज़ाकरात किए और इस बिल पर उनको राजी किया। मैंने लाहौर में आसिफ अली जरदारी साहब की मौजूदगी में, बिलावल भुट्टो साहब की मौजूदगी में, मियां नवाज शरीफ साहब के घर में 5 घंटे की बहस की है उनके साथ, और वहां पर भी हमने इस बिल पर इत्तेफाक कर लिया था। और अब जब पास हो गया तो पास होने के बाद आपने असेंबली से कुछ और बिल भी पास करवाए। जरदारी साहब, आपने उन सब पे दस्तखत कर दिए, उनका गजट हो गया। आज तक दीनी मदारस के हवाले से बिल पर क्यों दस्तखत नहीं हो रहे? और जिस बिल पर तुमने दस्तखत किए हैं उस पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ, वो 26वें आईन की रूह के खिलाफ है। तुमने एक तरफ इत्तेफाक राय करके कुछ चीजों से दस्तबरदारी की और कानून के रास्ते से आकर फिर आपने कौम के और आम आदमी के हुकूक पर डाका डाला। ये मुतनाज़ा बिल, उस पर तो आप दस्तखत कर रहे हैं, लेकिन जिस पर आपने खुद इत्तेफाक किया था आज तक उस पर क्यों दस्तखत नहीं किए जा रहे? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आपके लिए कोई आसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। और जमीयत उलमा इस्लाम पूरे मुल्क में कोने कोने में और दीनी मदारिस मुल्क के कोने कोने में अब उठेंगे और वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। और जब ये दुनिया इस्लामाबाद की तरफ जाएगी तो तुम्हारा बाप भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। लब्बैक लब्बैक, ऐसे नहीं मदारिस के चौकीदार जरा बोले लब्बैक 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 लब्बैक। इस्लामाबाद अभी चले, हम अभी आपके साथ इस्लामाबाद चलेंगे, अभी रवाना होंगे, अभी चलेंगे। मेरे दोस्तों, हम हर मसले पर हंगामाराई नहीं किया करते। हमारा एहतजाज और हमारा सवाल बड़ा मजबूत और दलील की बुनियाद पर है, और अगर इस पर दस्तखत नहीं होते तो फिर इंशाअल्लाह 8 दिसंबर को जब पेशावर में इस्राईल मुर्दाबाद का नारा लगेगा तो तुम्हारे मुर्दाबाद का नारा भी लगेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद आप कहेंगे, नाहल हुक्मरान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लगता है आप मुझसे ज्यादा थके हुए हो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद।
तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम एक दीनी और इस्लामी हक के लिए जंग लड़ रहे हैं। मेरा मदरसा दीन इस्लाम का मुहाफिज इदारा है, कुरान के उलूम का मुहाफिज। दीनी मदरसे ने उस निसाब को तहफ़्फ़ुज़ दिया है और 1866 से मेरे अकाबिर ने इस मदरसे को कायम करके जिन उलूम को तहफ़्फ़ुज़ दिया था, आज वो एक ताकतवर और तनावर दरख्त बन चुका है। तुम्हारा बाप भी इस दरख्त को अब नहीं काट सकेगा और हम लड़ेंगे इसके लिए। मैं अब भी सोचता हूं कि खुदा करे ऐसी नौबत ना आए, पहले सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, अक्ल के नाखून लो और वतन अजीज में इस्लाम के इन किलों पर हमले बंद कर दो, वरना फिर इन किलों से जो जवाब मिलेगा तुम फिर अपने किलों में नहीं ठहर सकोगे। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।